جلال الدین محمد اکبر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا پوتا اور نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا اکبر 23 نومبر 1542 کو اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا باپ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم ہو چکا تھا اور اپنے مختصر سے لڑ کر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگرداں ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ اکبر کی پیدائش صوبہ سندھ کے مشہور قصبے عمر کوٹ میں ہوئی۔ وہ چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوا۔ اسی چاند کی 14ویں رات کی نسبت سے ہمایوں نے اپنے بیٹے کا نام پہلے بدر الدین رکھا، بعد میں یہی بدر الدین تاریخ کے اوراق میں جلال الدین محمد اکبر کے نام سے سامنے آیا۔ نصیر الدین ہمایوں کے حالات اس وقت ایسے ناسازگار تھے کہ اپنے بیٹے اکبر کی پیدائش کے بعد اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں لوگوں کو انعام دیتا، لہٰذا اس نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر لوگوں میں صرف خوشبو بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اکبر جب 1 سال کا ہوا تو ہمایوں اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر سندھ سے نکلا اور قندھار کا رخ کیا۔ قندھار میں اس وقت اس کا چھوٹا بھائی بھی کامران مرزا حاکم تھا، لیکن قندھار کا نظم و نسق دوسرے بھائی عسکری کے ہاتھ میں تھا۔ جو کامران مرزا اور عسکری کو خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ان کا بھائی ہمایوں ان کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ہمایوں پر حملہ آور ہو کر ان سے قندھار شہر ہی نہ چھین لے، لہٰذا ان دونوں غیر ذمہ دار بھائیوں نے ہمایوں سے اپنے بھائی کے رشتے کو سامنے نہ رکھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے ہمایوں اور اس کے لشکری افراتفری کا شکار ہوئے اور ہمایوں اپنی بیوی حمیدہ بانو اور بچے کچے جاں نثار ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں ہمایوں کا بیٹا اکبر ہمایوں سے بچھڑ کر ہمایوں کے بھائی عسکری کے ہاتھ لگ گیا۔ عسکری نے اپنے بھتیجے اکبر سے تو کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اسے اپنی بیوی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ اس طرح اکبر کی پرورش اپنے باپ کے بجائے اپنے چچا کے گھر ہونے لگی۔ ہندوستان سے نکلنے اور اپنے بھائیوں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر نصیر الدین ہمایوں نے ایران کا رخ کیا۔ 2 سال تک وہ ایران میں رہا، یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ طہماسپ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس دوران اکبر کی پرورش اس کی پھوپھی اور ہمایوں کی بہن خانزادہ نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ آخر ایران کی مدد سے ہمایوں نے کابل اور قندھار کو فتح کر لیا اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ جب اپنے باپ ہمایوں سے بچھڑا تو اس وقت اس کی عمر 1 سال تھی، لیکن جب ہمایوں فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل ہوا اور اپنے بیٹے اکبر سے ملا تو اس وقت اکبر کی عمر 3 سال تھی۔ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہمایوں تو ایران چلا گیا، اس کی غیر موجودگی میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری حکومت کرتا رہا، لیکن جب ہمایوں نے ایران سے نکل کر کابل پر قبضہ کیا تو اس وقت تک شیر شاہ سوری فوت ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد ہندوستان میں اس کا بیٹا اسلام شاہ حکمران بنا۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد اس کا نوعمر بیٹا فیروز خان 12 سال کی عمر میں حکمران ہوا، لیکن اسے اس کے ماموں عادل شاہ نے قتل کر کے خود تخت و تاج حاصل کر لیا۔ عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد یہ محسوس کیا کہ بہت سے امراء اور سالار اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے بھانجے فیروز خان کو قتل کر کے تخت و تاج حاصل کر لیا، لہٰذا عادل شاہ نے ان سالاروں کو اپنی مٹھی میں لینے کی غرض سے ان میں بھاری رقوم تقسیم کرنا شروع کر دی اور انہیں مختلف خطابات سے نوازا تاکہ بغاوت کے آثار پیدا نہ ہوں۔ دریائے ستلج کے قریب ہمایوں اور سکندر شاہ کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ ہمایوں کے لشکر نے سکندر شاہ کے لشکر پر اس قدر جلتے پروں کے تیر پھینکے کہ سکندر شاہ کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح دریائے ستلج کے کنارے ہمایوں کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کے بعد ہمایوں کا سالار بیرم خان سرہند شہر کی طرف بڑھا اور وہاں کی فصیل اور قلعے کو اس نے مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت دریائے ستلج کے کنارے ہمایوں اور سکندر شاہ کے لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس وقت ہمایوں لاہور میں مقیم تھا۔ اسے جب اس فتح کی خبر دی گئی تو اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کیا۔ سکندر ایک بار پھر لگ بھگ 80,000 کا لشکر لے کر ہمایوں کے سامنے آیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ، لیکن ہمایوں نے پھر اسے شکست دی اور سکندر شاہ شکست اٹھا کر ہمالیہ کی نواحی پہاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ اس فتح کے بعد جب ہمایوں شہنشاہ کی حیثیت سے دہلی میں داخل ہوا تو اس کے سالاروں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ اس فتح کا سہرا اس کے سر پر ہونا چاہیے۔ ہر کوئی یہ خیال کرنے لگا کہ سکندر شاہ کو شکست دینے کے سلسلے میں اسے اعلیٰ خطابات، انعامات اور کرامات سے نوازا جائے گا۔ ہمایوں نے
نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ان سارے خطابات سے اپنے بیٹے اکبر کو نوازا جس کی عمر صرف 13 سال تھی، اور اس نے ان جنگوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ ہمایوں کے اس اقدام سے کچھ سالار اس کے مخالف ہو گئے اور بغاوت پر اتر آئے۔ ہمایوں نے مختلف سالاروں کو بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے روانہ کیا۔ خود وہ دہلی ہی میں رہا، لیکن بدقسمتی سے اسے دہلی فتح کرنے کے بعد زیادہ عرصہ وہاں رہنا نصیب نہ ہوا۔ 24 جنوری 1556 کو وہ دوسری منزل پر اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ مغرب کی اذان سنائی دی۔ اذان سن کر اذان کے احترام میں وہ سیڑھی ہی پر بیٹھ گیا اور جب اذان ختم ہوئی تو نیچے اترنے لگا۔ کہتے ہیں اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اچانک چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اپنا ہی لباس اس کے پاؤں میں پھنس گیا جس سے وہ سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا۔ اس طرح 26 جنوری کو ہمایوں نے وفات پائی۔ اپنی وفات سے چند دن پہلے اپنے سالار بیرم خان اور اپنے بیٹے اکبر کو ہمایوں نے سکندر شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، جو ہمالیہ کے اعلانوں سے نکل کر پنجاب میں داخل ہو چکے تھے۔ بیرم خان اور اکبر نے اس وقت قلعہ نور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ انہیں ہمایوں کے مرنے کی اطلاع ملی۔ بیرم خان چونکہ اکبر کا اتالق بھی تھا، لہذا اس نے قلعہ نور ہی میں اکبر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ بیرم خان اکبر کا اتالق تو پہلے ہی تھا، اب اکبر نے تمام مالی اور ملکی مہمات بھی بیرم خان کے سپرد کر دی تھی۔ ہمایوں کے مرنے کے بعد جس وقت بیرم خان اور اکبر دونوں قلعہ نور کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں سب سے پہلے گوالیار کے حکمران عادل شاہ سوری نے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ عادل شاہ سوری نے جو کہ اپنے بھانجے کو قتل کرنے کے بعد حکومت حاصل کی تھی، اس کی اس حرکت ہی کی وجہ سے افغان سالار اسے اچھا نہ سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی عادل شاہ سوری بھی افغان سالاروں پر اعتماد نہیں کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک ہندو ہیمو بقال کو اپنا وزیر مقرر کر لیا تھا۔ یہ ہیمو بقال ریواڑی کا رہنے والا تھا۔ عادل شاہ سوری نے ہیمو بقال کو ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ دوسری طرف ہیمو بقال عادل شاہ سوری کا بھی وفادار نہ نکلا، بلکہ وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ مغلوں کے علاوہ عادل شاہ سوری کا بھی خاتمہ کر کے وہ اپنی ایک خود مختار حکومت قائم کرے اور برِ صغیر میں ایک بار پھر حکومت کی بنیاد ڈالنے کے درپے پہ تھا۔ قلعہ نور کے مقام پر اکبر اور بیرم خان کی عجیب حالت تھی۔ ان کے ایک طرف پنجاب میں سکندر شاہ سوری تھا اور دوسری طرف ہیمو بقال دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ اگر وہ ہیمو بقال کا رخ کرتے تو پشت کی طرف سے سکندر شاہ سوری حملہ آور ہو کر ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ اگر وہ سکندر شاہ سوری کی طرف بڑھتے تو اتنی دیر تک ہیمو بقال دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم کر سکتا تھا۔ ان حالات میں بیرم خان اور اکبر نے آگرہ کے اپنے حاکم سکندر خان، دہلی کے اپنے حاکم تردی بیگ اور سانبھل کے حکمران علی قلی خان شیبانی کی طرف پیغام بھجوایا کہ ہیمو بقال کا مقابلہ کریں اور اسے کسی بھی صورت دہلی پر قبضہ نہ کرنے دیں۔ اسی دوران اکبر اور بیرم خان کو ایک اور خبر ملی۔ اس وقت ہمایوں کے سارے اہل خانہ اور رشتہ دار کابل میں قیام کیے ہوئے تھے۔ بری خبر یہ آئی کہ بدخشاں کے حاکم سلیمان مرزا نے اکبر سے بغاوت کر کے کابل کا رخ کیا تھا اور کابل کا محاصرہ کر کے وہ اسے فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر اور بیرم خان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ کابل کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کے پہنچنے کی وجہ سے بدخشاں کا حاکم سلیمان خان تو واپس بدخشاں چلا گیا، جبکہ کابل میں جو اکبر کے عزیز و اقارب تھے انہیں اکبر نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوسری طرف سکندر خان، تردی بیگ اور علی خان کے پاس کوئی بڑے لشکر نہیں تھے، وہ ہیمو بقال کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئی جس سے ہیمو بقال نے مغلوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو منتشر کر دیا۔ اس طرح ہیمو بقال آگے بڑھا اور دہلی پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد ہیمو بقال نے بکر ماجد کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کے سکے بھی جاری کر دیے۔ اس دوران اکبر کے سالاروں میں سے تردی بیگ اور سکندر خان اور علی قلی خان شیبانی اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ سر ہند کے مقام پر جمع ہو گئے تھے۔ دہلی کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بیرم خان اور اکبر کو اس وقت ہوئی جب وہ جلندھر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ سرہند کا رخ کیا۔ سرہند کے مقام پر جب بیرم خان اور اکبر پہنچے تب تردی بیگ نے اکبر اور بیرم خان کو مشورہ دیا کہ ہیمو بقال کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لہٰذا اس سے ٹکرانا اپنے لشکریوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے، لہٰذا فی الحال دہلی کو اس کے حال پر چھوڑ کر ہمیں اپنا مال و اسباب سمیٹ کر اور لشکر کو لے کر کابل کا رخ کرنا چاہیے۔ تردی بیگ چونکہ بار بار یہی مشورہ دیتا رہا کہ بقول ہیمو بقال سے جنگ نہیں لڑنی چاہیے، کابل چلے جانا چاہیے، اس سے بیرم خان کو یہ خدشہ ہوا کہ اس کے ان مشوروں کی وجہ سے لشکر کے اندر بددلی پھیل جائے گی اور وہ ہیمو بقال کا مقابلہ نہیں کریں گے، لہٰذا بیرم خان نے تردی بیگ خان کو قتل کر دیا۔
दूसरी तरफ हिमू ने दो पानी पर मुश्तमिल अपने लश्कर का एक हिस्सा अकबर की तरफ रवाना किया। इस तरह अकबर के हर अव्वल लश्कर और हिमू बकाल के इस लश्कर के हिस्से के दरमियान जंग हुई। अकबर के हर अव्वल लश्कर की कमांदारी अली खान कर रहा था। उसने हिमू बकाल के लश्कर पर हमला आवर होकर न सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाया बल्कि उससे तोपखाना भी छीन लिया। इस तरह अकबर और बैरम खान अपने लश्कर को लेकर 5 नवंबर 1556 को पानीपत के तारीखी मैदान में दाखिल हुए। दूसरी तरफ हिमू बकाल भी अपने लश्कर को लेकर पानीपत के मैदान में दाखिल हो गया था। हिमू बकाल ने लगभग 1500 हाथी अपने लश्कर के आगे रखे। दोनों लश्कर पानीपत के मैदान में एक दूसरे से टकराए और होलनाक जंग शुरू हो गई। हिमू बकाल की बदकिस्मती के जिस वक्त जंग अपने अरूज पर थी, एक मुसलमान लश्करी का तीर हिमू की आंख के करीब लगा और उसके सर के पिछले हिस्से से निकल गया। अकबर और बैरम खान के लश्कर के मुकाबले में हिमू बकाल के लश्कर की तादाद ज्यादा थी, लेकिन जब हिमू बकाल जख्मी हुआ तो जिस हाथी पर वो सवार था, उस हाथी की महावत ने हिमू बकाल को उसके जख्मी होने की वजह से मैदान जंग से पीछे ले जाना चाहा। लेकिन हिमू बकाल की बदकिस्मती के उस वक्त एक तुर्क लश्करी नाम जिसका शाह कली खान था, अचानक हिमू बकाल और उसके महावत पर टूट पड़ा और उसने हिमू बकाल को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर ने हिमू बकाल का सर कलम कर दिया। इस तरह पानीपत के मैदान में हिमू बकाल को बदतरीन शिकस्त हुई और एक फातेह की हैसियत से अकबर और बैरम खान दिल्ली में दाखिल हुए। हिमू बकाल के लश्करी जब मैदान जंग से भागे तो अकबर ने अपने एक सालार सिकंदर खान को उनका ताक़ुब करने के लिए रवाना किया। सिकंदर खान ने दूर तक उनका ताक़ुब करके उनकी तादाद मजीद कम की। लश्कर में हिमू बकाल की बीवी भी शामिल थी। वो किसी न किसी तरह बचती बचाती मेवा के इलाके की तरफ भाग गई। अब अकबर ने एक तरह से अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकिम कर लिया था, लेकिन इसी दौरान बदकिस्मती से अकबर और उसके सपासालार और अतालीक बैरम खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। बैरम खान बुनियादी तौर पर बदमाशाह शहर का रहने वाला था। उसने अकबर के पास हुमायूं के वक्त से ही निहायत वफादारी से मुगलों का साथ दिया था। उसने अपनी सलाहियतों और दयानतदारी के बलबूते पर जो बुलंद मकाम हासिल किया था, वो तारीख में बहुत कम लोगों के लिए मकदूर था। पानीपत की जंग में हिमू बकाल के खिलाफ फतह हासिल करने के बाद जब अकबर के पांव जम गए, तब कुछ लोगों ने बैरम खान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनना शुरू कर दिए। उसी दौरान बैरम खान से भी कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों को दुश्मनों और मुखालिफों ने इस कदर उभारा कि अकबर और बैरम खान के दरमियान इख्तलाफात को अरूज पहुंचा दिया। बैरम खान से पहली गलती ये हुई कि उसने अकबर की इजाजत के बगैर दिल्ली के हाकिम तरतीब बेग को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसने सिर्फ यह मशवरा दिया था कि हिमू बकाल का मुकाबला करने के बजाय काबुल का रुख करना चाहिए। बैरम खान से दूसरी गलती ये हुई कि एक रोज बैरम अकबर के एक सालार पीर मोहम्मद के घर उसे मिलने के लिए गया। पीर मोहम्मद बैरम के मातहत काम भी कर चुका था। उससे मुलाकात करने के लिए बैरम खान को थोड़ी देर उसके दरवाजे पर इंतजार करना पड़ा। बैरम खान ने उसे अपनी तौहीन करार दिया था और अकबर से मशवरा किए बगैर उसने पीर मोहम्मद को कैद खाने में ठोंस कर रख दिया। बैरम खान से तीसरी गलती ये हुई कि उसने अपने एक जानने वाले ईरानी शेख गदाई को अकबर से मशवरा किए बगैर सल्तनत में एक इंतहाई अहम ओहदा अनायत कर दिया। उसकी इस हरकत ने भी उसके हासिदों को अकबर के कान भरने का मौका दे दिया। बैरम खान से उन्हीं दिनों चौथी गलती ये हुई कि शाही महल के बहुत से मुलाजिम भी उसके खिलाफ हो गए। इसलिए बैरम खान ने अपने पसंदीदा अफराद को नवाजना शुरू कर दिया। वो बादशाह के मुलाजमों को मामूली से मामूली बात पर भी सजाएं दे देता, लेकिन उसके अपने मुलाजमीन बड़े से बड़ा जुर्म करें तो उन्हें माफ कर देता। बैरम खान को जब इन हालात की खबर हुई तो उसके साथियों ने बैरम खान को मशवरा दिया कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही है, लिहाजा वो खुद भी हरकत में आए और अकबर को कत्ल कर दे। लेकिन बैरम खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अकबर के दिल में बैरम खान के खिलाफ शुबहात अपने अरूज पर पहुंच चुके थे। जिन दिनों बैरम खान लश्कर के एक हिस्से के साथ पंजाब में मुकीम था, अकबर ने अपने दूसरे सालार पीर मोहम्मद को एक लश्कर देकर बैरम खान की तरफ रवाना किया। ये वही पीर मोहम्मद था जिसे बैरम खान ने जिंदान में डाल दिया था। बैरम खान ने उसे अपनी तौहीन समझा कि पीर मोहम्मद को उसकी तरफ रवाना किया जा रहा है ताकि वो उस पर निगाह रखे और उसे अपना मातहत बनाए। इस बिना पर बैरम खान अपना लश्कर लेकर जलंधर के करीब पहुंचा। पीर मोहम्मद और बैरम खान के दरमियान होलनाक जंग हुई, जिसमें बैरम खान को शिकस्त हुई। बैरम खान को पकड़ कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने उसे माफ कर दिया। इस शानदार खलते पेश की। इसके बाद उसे मक्का जाने की इजाजत दे दी। मक्का जाने के लिए बैरम खान जब रवाना हुआ तो उसे रास्ते में एक अफगान ने इस पर हमला आवर होकर उसे कत्ल कर दिया। इसकी बीवी सलीमा बेगम और उसके 4 साला बेटे अब्दुल रहीम खान को अकबर के पास पहुंचा दिया गया। सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली, जबकि 4 साला अब्दुल रहीम खान की परवरिश शाही महल में हुई। यही अब्दुल रहीम आगे चलकर शहंशाह अकबर के पसंदीदा लोगों में शामिल हुआ और उसे खाना का खिताब दिया गया। अकबर और बैरम खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में एक शख्स माहिम और उसकी बीवी और बेटे अदहम खान ने बड़ा किरदार अदा किया था। अदहम खान अकबर की दाई का बेटा था। वो अकबर की रजाई माँ भी थी और रजाई माँ को अतका कहते थे। बैरम खान के मरने के बाद जो सबसे बड़ा हादसा पेश आया वो ये कि
گنگوال یار کے حاکم عادل شاہ کے بیٹے شیر خان نے افغانوں کی عظمت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ یہ چونکہ شیر شاہ سوری کے رشتہ داروں میں سے تھا، لہٰذا یہ شیر خان 40,000 سواروں کے ساتھ جون پور شہر کی طرف بڑھا تاکہ مغلوں سے وہ شہر چھین کر اپنے قبضے میں کر لے۔ اکبر کو جب پتہ چلا کہ شیر خان 40,000 کے لشکر کے ساتھ جون پور پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، اس نے اپنے ایک ازبک سالار خان زمان کو شیر خان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ خان زمان انتہا درجہ کا بہادر، شجاع اور زندہ دل نوجوان تھا۔ وہ اس کے پاس صرف 12,000 کا ایک لشکر، لیکن وہ شیر خان کے 40,000 کے لشکر کے سامنے جم گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حیرت انگیز طور پر خان زمان نے اپنے 12,000 لشکر کے ساتھ شیر خان کے 40,000 لشکریوں کو بدترین شکست دی۔ اس معرکے میں خان زمان کا بھائی بہادر خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی اس معرکے میں بڑی بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ ان دونوں بھائیوں نے جب صرف 12,000 کے لشکر کے ساتھ 40,000 کے لشکر کو شکست دی تو لوگوں کی نگاہوں میں دونوں بھائیوں کی عزت اور ان کا احترام 2 گنا بڑھ گیا۔ زمان خان اور بہادر خان دونوں بھائیوں کی اس کامیاب مہم کے بعد اکبر آگرہ شہر سے نکل کر خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ جے پور کے علاقے سانبھل میں پہنچا تو وہاں کے راجہ بہاری مل نے اکبر کا بہترین انداز میں نہ صرف استقبال کیا بلکہ راجہ بہاری مل نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اکبر اس کی حسین و خوبصورت بیٹی جودھا بائی سے شادی کر لے۔ اکبر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ پہلے وہ اجمیر گیا۔ واپسی پر سانبھل کے مقام پر راجہ بہاری مل نے اپنی خوبصورت بیٹی جودھا بائی کو اکبر کے ساتھ بیاہ دیا۔ راجہ بہاری مل کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اکبر نے راجہ بہاری مل کو ایک سالار کی حیثیت سے اپنے لشکر میں شامل کر لیا اور اس کے بیٹے بھگوان داس کو بھی سالار کا عہدہ دے دیا۔ اس کے علاوہ بھگوان داس کے بھتیجے اور منہ بولے بیٹے راجہ خان سنگھ کو بھی اکبر نے اپنے لشکر میں اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ سانبھل کے راجہ بہاری مل کی بیٹی سے اکبر کا بیٹا شہزادہ سلیم پیدا ہوا جو بعد میں جہانگیر کے نام سے ہندوستان کا شہنشاہ بنا۔ جہانگیر کی شادی پر بھی راجہ بھگوان داس کی بیٹی سے اس وقت ہوئی تھی جب جہانگیر کی عمر صرف 15 برس تھی۔ اکبر نے آہستہ آہستہ سلطنت کو وسعت دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے میرٹھ کے قلعے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہا۔ میرٹھ نام کا یہ قلعہ ریاست جودھ پور میں شامل تھا اور یہاں کا راجہ مال دیو حکمران تھا۔ اس کے ماتحت اس کے 2 بہترین سالار تھے جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام جنگمل اور دوسرے کا نام دیوداس تھا۔ اکبر نے اپنا ایک لشکر راجہ مال دیو پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر نے میرٹھ نام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کی فصیل کو گرانے کے لیے قلعے کے قریب کھدائی کر کے اس میں بارود بھر کر فصیل کو اڑانے کے انتظامات شروع کر دیے۔ مسلمانوں کا لشکر قلعے کی فصیل کے قریب بارود بھر کر آگ لگانے اور اس فصیل کے ایک حصے اور برج کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح شہر کی فصیل کے اندر ایک راستہ بن گیا۔ فصیل کے گرنے والے حصے پر مغلوں اور راجپوتوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ آخر جب لڑتے لڑتے شام ہو گئی تو مغل پیچھے ہٹ گئے۔ راجپوت شہر کے اندر چلے گئے، لیکن راجپوتوں نے اندازہ لگایا کہ حملہ آور شہر کو فتح کیے بغیر نہیں جائیں گے، لہٰذا انہوں نے مغلوں کے لشکر سے صلح کی درخواست کی۔ مغلوں کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ اس وقت ایک شخص مرزا اشرف تھا۔ اس نے صلح کے لیے یہ شرط پیش کی کہ شہر کے سرکردہ لوگ صرف اپنی سواری کے گھوڑوں کے علاوہ کوئی چیز اپنے ساتھ قلعے سے باہر نہ لے جائیں۔ حکمران طبقہ نے اس شرط کو منظور کر لی، لہٰذا یہ لوگ قلعے سے نکل کر اپنے اپنے ٹھکانوں کو جانے لگے۔ البتہ راجہ مال دیو کے سالار دیو نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس نے مغلوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف اکبر کے لشکر کے سالار مرزا اشرف کو بھی اطلاع ہو چکی تھی کہ راجہ مالدیو کا سالار دیونداس مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ وہ بھی مقابلے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ دیونداس جب شہر سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تب مرزا اشرف نے پوری طاقت اور قوت سے پہلے دیونداس کے حملے کو روکا۔ اس کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس نے دیونداس کے لشکروں کا قتل عام شروع کر دیا۔ زوردار حملے کرتے ہوئے مسلمانوں کے دیونداس کے لشکر کے آدھے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا، باقی اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ اس معرکے میں خود دیونداس بھی بری طرح زخمی ہوا، پھر زخموں کی تاب نہ لا سکا اور چل بسا۔ اس طرح اکبر کے لشکر نے جودھ پور کے قلعے میرٹھ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اب اکبر نے ایک لشکر اپنے سالار ادھم خان اور پیر محمد سرکردگی میں مالوت پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ مالوت کا حکمران ان دنوں باز بہادر تھا جو ہر وقت عیش و عشرت اور شراب نوشی میں مصروف رہتا تھا۔ اپنے ارد گرد اس نے ان گنت گانے والیوں کو جمع کر رکھا تھا۔ سارنگ پور کے مقام پر ادھم خان اور پیر محمد کے لشکر کا ٹکراؤ مالوا کے حکمران باز بہادر کے لشکر سے ہوا، جس میں باز بہادر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح مالوا پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ مالوا میں قیام کے دوران ادھم خان نے بڑے مظالم ڈھائے۔ باز بہادر نے اپنے محل میں جو گانے والیاں جمع کر رکھی تھی ان پر مظالم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا قتل
انتظام بھی کیا۔ اس دوران تک اکبر نے اسے مالوا کا حاکم مقرر کر دیا تھا اور پیر محمد کو اس کا نائب قرار دیا تھا، لیکن جب اکبر کو خبر ہوئی کہ مالوا میں ادم خان نے بڑے بڑے مظالم ڈھائے ہیں تو اس نے ادم خان کو مالوا کی حاکمیت سے معزول کر کے آگرہ بلا لیا اور پیر محمد کو وہاں کا حاکم قرار دے دیا۔ اب مالوا کا حکمران باز بہادر مغلوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اپنے ہمسائے حکمرانوں کی طرف گیا، ان سے مدد طلب کی اور پھر مغل لشکر پر حملہ آور ہوا۔ پیر محمد کو اس کے مقابلے میں شکست کھانا پڑی اور مالوا پر پھر باز بہادر نے قبضہ کر لیا۔ اس صورتحال کی خبر جب اکبر کو ہوئی تو اس نے کالپی کے علاقے کے اپنے حکمران اور سالار عبداللہ ازبک کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ خود مالوا پر حملہ آور ہو اور مالوا کو باز بہادر سے خالی کروائے، کیونکہ پیر محمد جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ عبداللہ ایک بہادر جانثار اور بڑا دلیر شخص تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ باز بہادر پر وہ حملہ آور ہوا اور باز بہادر کو شکست دی اور انجام کار باز بہادر کو گرفتار کر کے اکبر کے پاس آگرہ روانہ کر دیا گیا اور ان علاقوں کا حاکم اکبر نے عبداللہ ازبک کو بنا دیا تھا۔ ادم خان کو مالوا کی حاکمیت سے محرومی کا بڑا غم اور دکھ تھا۔ اس سے پہلے بیرم خان کے خلاف یہی ادم خان اکبر کے کام بھرتا رہا تھا اور بیرم خان اور اکبر کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں یہ ادم خان پیش تھا۔ بیرم خان کے مرنے کے بعد ایک شخص شمس الدین کو اکبر نے اپنی سلطنت کا وزیر اور وکیل مقرر کیا تھا۔ ادم خان کو جب اکبر نے مالوا کی حاکمیت سے معزول کر کے اپنے پاس بلا لیا، تب ادم خان شمس الدین کے خلاف بھی وہی حرکتیں کرنے لگا جو اس نے بیرم خان کے خلاف کی تھی۔ بیرم خان کی طرح اس نے شمس الدین کو بھی اکبر کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش شروع کر دی۔ اصل میں شمس الدین کے خلاف چغل خوری اور دیگر حربوں کو استعمال میں لا کر ادم خان اپنے مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا اور شمس الدین کا کام تمام کر کے خود اس کی جگہ سلطنت کا وزیر بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن جب شمس الدین کے خلاف برابر چغل خوری اور دیگر حربوں سے بھی اس کا کام نہ بنا، تب ایک روز ادم خان شمس الدین سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت شمس الدین قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ ادم خان نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ شمس الدین سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کوئی تعظیم اور اہمیت نہ دی، اس بنا پر اسے قتل کر دیا۔ ادم خان کو یقین تھا کہ شمس الدین کے قتل کے بعد اکبر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، اس لیے اس کی ماں اکبر کی دائی تھی اور اس کے باپ کا بھی اکبر کے ہاں بڑا اثر و شوق تھا، لہذا اسے یقین تھا کہ شمس الدین کے قتل کا اکبر کوئی اثر نہیں لے گا۔ شمس الدین کو قتل کرنے کے بعد ادم خان نے ایک ایسے مکان میں قیام کر لیا جو شاہی محل کے قریب ہی تھا۔ شمس الدین، جسے خانِ اعظم بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس کے قتل پر چاروں طرف شور مچ گیا۔ اس وقت اکبر اپنی حرم سرا میں سو رہا تھا۔ شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے شور کا سبب دریافت کیا۔ تب اسے بتایا گیا کہ ادم خان نے شمس الدین کو قتل کر دیا ہے۔ تو اکبر کے غصے اور غضب ناک کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں ہی اس جگہ آیا جہاں ادم خان نے شمس الدین کو قتل کیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شمس الدین کی لاش کو دیکھ کر اکبر غصے کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس غصے کی عالم میں اکبر نے اپنی تلوار سنبھالی اور اس عمارت میں گیا جہاں ادم خان نے قیام کیا ہوا تھا۔ جب اکبر ادم خان کے سامنے آیا تو اس سے انتہائی غصے میں پوچھا، تم نے خان اعظم شمس الدین کو کیوں قتل کیا ہے؟ ادم خان منہ سے کچھ نہ بولا، بھاگ کر آگے بڑھا اور اکبر کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اکبر نے اس کی اس حرکت کو بے ادبی جانا اور اس کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا اور اسی غضب کے عالم میں اس نے ادم خان کے منہ پر ایک ایسا گھونسا مارا کہ ادم خان بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اکبر نے اپنے ارد گرد جمع ہو جانے والے اپنے مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ ادم خان کو اس کے دیوان خان کی چھت پر لے جا کر زمین پر پٹک دیا جائے۔ ادم خان کا وہ دیوان خانہ کئی منزلہ تھا اور کہتے ہیں کہ زمین سے لگ بھگ 12 گز کی بلندی پر تھا۔ ادم خان کو وہاں لے جا کر نیچے گرا دیا گیا۔ نیچے گرنے کے بعد وہ پوری طرح مرا نہیں، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اکبر کے حکم پر اسے دوبارہ چھت پر لے جا کر نیچے پھینکا گیا۔ اس طرح ادم خان اپنے انجام کو پہنچا۔